أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی نصیب فرمائیں اور مکمل جمعۃ المبارک کے مبارک لمحات کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. آج ماہ رمضان کے بعد پہلا جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود میں خود سنتا ہوں، اور ایک درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند اور 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے مسلمان کو عطا فرمایا. غیب بتانے والے نبی کا فرمان ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت بھی ہوئی تھی اور اسی دن حضرت آدم اس دنیا سے پردہ ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے. بڑی ہی بابرکت یہ خوش نصیب ہماری زندگی کے لمحات ہیں کہ جنہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہو کر سماعت کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. تبلیغ کے کچھ انداز ہوتے ہیں. ایک تبلیغ کا انداز واعظ و نصیحت محراب و منبر سے ہے، اور ایک تبلیغ کا انداز کسی کی دل جوئی کر کے ہوتا ہے. اور ہماری اس مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کی خطاب کا ٹائم 1 بجے ہے، تو گویا 1 بجے بھی اگر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو تو یہ بھی ایک تبلیغی انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد میں وقت کی پابندی سے پہلے تشریف لانے کی اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کی سعادت نصیب فرمائیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو سماعت کر رہے تھے. 5 ہجرت کے سال مکمل ہو چکے تھے اور 6 سال میں ہم نے داخل ہونا تھا کہ بیچ میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا. انشاءاللہ 6 سال کے واقعات ہم آج کی نشست سے شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کی اگر زندگی میں غور کریں تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. قرآن رمضان کے متعلق فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. یہ چند دن گزر گئے، ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا چاہا تو ہم بدلنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہوئے، اور جنہوں نے بدلنا نہ چاہا صرف رمضان کو ایک رسم اور رمضان کو ایک صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور دیگر معاملات سے بچنے کا نام سمجھا، تو وہ صرف اس حد تک رہے کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی چاند رات سے لے کر دوسری چاند رات تک اس 30 دن 29 دن کے اندر اپنی زندگی کو اس انداز میں بدلا کہ نمازوں کی پابندی ہو، دیگر جو گناہ ہم سے ہو جاتے تھے ہم اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ غیبت ہم اگر کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیں، بد نگاہی مجھ سے ہو جاتی تھی تو میں اسے ترک کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک زنا جیسا گندا عمل میں کرتا تھا تو اب میں اس کو ترک کر دوں، یا پھر ایسی ساری برائی جو ہمارے دل کو بھی کالا کر دے، ہماری روح کو بھی ختم کر دے۔ نہ تو پھر سجدوں کی لذت رہتی ہے، نہ ہی روزے کا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ آج اس سال آپ نے بھی بے شمار لوگوں سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ اس سال رمضان میں مزہ نہیں آیا، وہ رونق نہیں تھی، وہ خوشیاں نہیں تھی، وہ عبادت کی لذت اور سرور نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ رمضان تو ہر سال آتا تھا، یہی دن صبح سے لے کر شام تک انسان حلال چیزوں سے بچتا تھا، رات کو نماز تراویح ادا کرتا تھا، نوافل کی کثرت کرتا تھا، صدقہ اور خیرات میں اپنے آپ کو آگے رکھتا تھا۔ مگر اس سال رمضان میں عبادت کی لذت اور سرور کیوں نہیں ملا؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ لذت اور سرور کا سسٹم جو اللہ نے میرے اور آپ کے جسم میں سینے کے اندر رکھا ہے، دل کے اس اطراف میں رکھا ہے، کہیں اس پر دنیا کا مال کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت تو نہیں چھا چکی تھی۔ دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے دنیا کو اپنا زندگی کا حصہ سمجھ لیں ایک الگ چیز ہے، اور پوری دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو جائیں یہ الگ چیز ہے۔ یعنی پوری بات کا خلاصہ میرے محبوب کا ایک فرمان ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے بچنے کے بعد، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد، روزہ رکھ لینے کے بعد تم اگر گناہ سے نہ بچ سکے، اپنے آپ کو گناہوں جیسے گندے اعمال سے نہ روک سکے، تو رب تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان ختم ہوا، اس سے پہلے فجر کی نماز میں ہم کہاں تھے؟ عید کے دن ہماری نماز کتنی قضا ہوئی، دوسرے دن کتنی جماعتیں چھوٹ گئیں، اب تک کتنی نمازیں ہم فوت کر چکے ہیں، کتنی نمازیں ہم بغیر جماعت کے ادا کیے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ عید کے دنوں میں کوئی بے حیائی کا کام تو نہیں کیا؟ مجھے بتائیے 30 دن کی یہ مخصوص تعداد میں ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ زندگی اگر اسی چیز کا نام ہے تو یہ تو پھر رمضان ہر سال کیا پوری زندگی بھی نصیب ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل سمجھ لیجئے کرنے کا مہینہ تھا۔ فوجی جب فوج کے لیے جاتا ہے، اس عظیم ادارے کے اندر بھرتی ہوتا ہے نا، تو اس کو 30 دنوں کے جو ہے اس طرح کی ورزش کروائی جاتی ہے۔ 30 دن انف ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 35 یا 40 دن بس، کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی دن دیے ہیں کہ ہم انہی دنوں کے اندر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، مگر وہ رمضان کا مہینہ خود چل کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو نہ بدل پائے۔ ہم نے اپنی پرانی زندگیوں کے گندے اعمال کو ترک نہ کیے۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ نہ تو میں دودھ سے دھلا ہوا ہوں، نہ آپ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی میں فرشتوں کی مخلوق میں سے ہوں، نہ آپ فرشتوں کی مخلوق میں سے ہیں۔ میں بھی اسی معاشرے میں بسنے والا ایک انسان ہوں جس میں آپ رہتے ہیں۔ میرے اطراف میں بھی گندگیوں کا، کیچڑ کا، گناہوں کا ایک دلدل ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں بہت پاک و صاف ہوں، میں اپنی زندگی میں غور کروں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ رمضان کے بعد سے لے کر اب تک کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ آپ بھی ان معاملات پر غور کریں۔ جب ان معاملات پر غور کرنے کے بعد رسول اللہ کی سیرت کو سنیں گے تو سرور بھی ملے گا، دل میں ایک راحت اور ٹھنڈک میں ملے گی۔ میں اکثر یہ سوچ رہا تھا عید کی نماز کے بعد کہ ہمارے اس علاقے کی شہرت پورے عالم اسلام میں نہیں، زیادہ سے زیادہ منظور کالونی، محمود آباد، اعظم بستی، جو اطراف کی کالونیاں اور بستیاں ہیں انہی کے اندر ہوگی۔
اور ان علاقوں میں مساجد بھی کی کثرت بھی کتنی ہیں. 1 سے 2 گلی چھوڑ کر ایک مسجد آپ کو مل جائے گی جہاں عید کی نماز ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے، ہماری اس مسجد کا نیچے کا فل، اوپر کا حصہ فل، باہر کا، ادھر کا، لوگوں کے پاس جگہ نہیں نماز پڑھنے کی. یہ کہاں سے آئے تھے لوگ؟ یہ کون سے قوم کے لوگ تھے کہ جو عید کی نماز میں اتنے جم غفیر؟ کیا ماؤں نے اتنا تیزی کے ساتھ بچے جننا شروع کر دیے کہ فجر کے بعد جنا اور عید کی نماز تک بچے 18 20 سال کے ہو گئے؟ نہ، یہ نہیں ہے. ہمارے ہی علاقے کے تھے، ہمارے ہی اطراف کی 4 گلیوں 8 گلیوں کے تھے. باقی نمازوں میں وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ باقی نمازوں کے اندر وہ اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہماری زندگی کا یہی حصہ چلتا رہا تو پھر آپ کماتے رہیں ساری زندگی مال، تھکے کھاتے رہیں گے، آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. نہ تو قرآن کی تلاوت میں سرور ملے گا، نہ صدقہ اور خیرات دینے کے بعد آپ دل کے اندر سکون محسوس کریں گے. آج ہر طرف سکون کی ایک جنگ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، راحت کی زندگی میں گزار لوں. راحت اور سکون کی زندگی ایسے نصیب نہیں ہوتی ہے، کچھ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. انسان کو اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے. انسان کو اپنی خواہشات کو ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجئے قربان کرنا پڑتا ہے. جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کرے گا، رب کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ رب کی رحمتیں نرم گدوں اور بستروں پہ نہیں ملتی ہیں. رب کی رحمتیں آرام دہ بستروں کے اندر متوجہ نہیں ہوتی ہیں. رب کی رحمت انسان کے اندر سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرات جب جسم سے باہر نکلتے ہیں، وہ تھکا ہارا رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے. آپ اپنے گھر میں رات کے کچھ آخری پہر میں آرام کر رہے تھے کہ آپ کے گھر کی چھت پر کوئی دوڑ رہا تھا. اتنی اسپیڈ کے ساتھ دوڑا جا رہا تھا کہ آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے جا کر آواز دی اور کہا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ کسی نے اوپر سے آواز دی کہ میں ہوں. کہا اوپر کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. سواری یعنی اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں میں اپنا. تو کہا میرے گھر کی چھت پر تمہارا اونٹ کیسے کھو گیا؟ کہاں سے ملے گا؟ وہاں تھوڑی مل سکتا ہے. تو اس بندے نے بھی کتنا پیارا جواب دیا. حالانکہ جنید بغدادی ہیں، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے مشائخ میں آپ کا نام آتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے عظیم بزرگ ہوں گے. حضرت جنید بغدادی کو اس ننھے سے نوجوان نے کیا جواب دیا اور کہا کہ حضرت جب آپ کے گھر کی چھت پر میرا اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو نرم بستروں پر خدا بھی نہیں مل سکتا ہے. ہم آج اپنی زندگی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہر طرف درس قرآن ہو رہا ہے، ہر طرف درس حدیث، ہر طرف مسجد میں اعتکاف میں معتکفین بیٹھے، ہر طرف نمازیں ہو رہی ہیں، ہر طرف علماء، مشائخ، واعظین، خطبہ حضرات خطاب دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ غلطی ہماری تو نہیں. میرے محبوب نے فرمایا نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. ہم نے تو رمضان میں ساری نمازیں پڑھی، لیکن بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں نہیں رکے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں ابھی بھی کہیں چور بیٹھا ہو، کہیں دل کے اندر ابھی بھی نفس کا ایک خطرناک وار ہو، ابھی بھی شیطان اس میں بیٹھ کر غلط مشورے دے رہا ہو؟ وہ تو اس کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے مشوروں کو ٹھکرا دیں، ہم غلط کام کو ٹھکرا دیں، یہ ہمارا کام ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، جس طرح رمضان المبارک آج سے 5 دن پہلے چلا گیا نا، جب سورج غروب ہوا تو اس کا مہینہ بھی مکمل ہوا. سورج غروب ہوتے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا سیکنڈوں کے اندر. تو ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. ایک دن یہاں مسجد میں اعلان کر رہے ہوں گے لوگ، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا بھائی تھا، فلاں کا یوں رشتہ دار تھا، اتنے بجے نماز جنازہ ہے، جس کے پاس وقت ہوگا وہ آئے گا جنازے میں. ورنہ لوگ اسی میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. اس دنیا کے لیے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ زندگی ایک بار ملی ہے. ہم ہندو نہیں ہیں، ہم سکھ نہیں ہیں، ہم نان مسلم نہیں،
کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم 7 مرتبہ پیدا ہوں گے اور 7 دفعہ مریں گے، نہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی نظریہ ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے رب کو ہم راضی کر لیں، ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ یقیناً باتیں ڈانٹنے کے لیے نہیں تھیں، جب انسان اندر سے کڑا ہوا ہوتا ہے نا تو الفاظ پر نہیں، اس کے جو گہرائی کے الفاظ کی جو جاذبیت ہوتی ہے نا اس میں غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے الفاظ سخت ہوں، میں آپ سے معذرت کا جو ہے طالب ہوں، مگر ان باتوں کو آج رات کو سونے سے پہلے جب آپ کروٹ لے رہے ہو نا، فائنل آپ کو سونا ہے، اس وقت آپ ان باتوں کو اپنے دماغ میں لے کر آئیے گا اور سوچئے گا بولنے والے کون تھا، کیا تھا، کچھ نہیں دیکھیے گا، یہ سوچئے گا کہ رمضان کے بعد کی زندگی اور رمضان کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو کیوں ہے، میں رمضان جیسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتا۔ جب آپ کی زندگی آپ کو اس بات پر ملامت کرے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان جیسی زندگی عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات جس سے مجھ پر توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا